علیکم۔ اردو سفر میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم آپ کو آپ کی کتاب میں جو نعت ہے وہ پڑھا رہے ہیں۔ سبق نمبر 2 ہے۔ آپ اپنی بک نکال لیجئے، صفحہ نمبر 11، اور یہ جو نعت لکھی ہوئی ہے، آپ میں سے کوئی بچہ پڑھے گا یا میں آپ کو پڑھ کر بتاتی ہوں کہ کیسے پڑھنی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتی ہوں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس نے کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ اس کے الفاظ معنی آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ نعت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، اور بھی اگر آپ کو کوئی مشکل چیز لگے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے پہلے شعر پر آپ دیکھتے جائیے اور انڈر لائن کریے۔ بر لانا کا مطلب ہے پورا کرنا، رحمت یہ تو ہمیں پتہ ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے رحمت للعالمین، تو اس بات کو شاعر نے اس میں بتایا ہے، اور ان کی جیسے ایک بہت اچھی عادت تھی سب کے کام آنے کی، چاہے وہ غیر ہوں، چاہے اپنے ہوں، چاہے پرائے ہوں، اس بات کا ذکر ہے اس میں۔ اور غم کھانے کا مطلب ہے رنج یا غصے کا ضبط کرنا، ملجا اور ماوا کا مطلب ہے جائے پناہ یا اپنا گھر، پناہ کی جگہ۔ اس کے بعد ہے خطا کار، خطا کار کا مطلب ہے غلطی کرنے والا، درگزر کرنا، معاف کرنا، بد اندیش جیسے ہوتا ہے نا بد برا، اندیش کا مطلب برا چاہنے والا، اور آگے ہے مفاسد، مفاسد کا میننگ ہے برائیاں یا خرابیاں، یعنی ان کو ختم کر دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر اچھی باتیں بتائیں، ان کی تعلیمات سے برائیاں ختم ہو گئیں۔ قبائل قبیلے کی جمع ہے، شیر و شکر کرنا یعنی ملا دیا، انہیں سب کو متحد کر دیا، جو آپس میں لڑتے تھے انہیں ایک جیسا ایک کر دیا مطلب۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا میں ہرا کا مطلب ہے غار ہرا، نسخہ کیمیا یعنی اہم کتاب قرآن، میسے خام کچا تانبا، کندن کندن کا مطلب ہے سونا، خالص سونا یا چمکدار یا بے میل، اور اس کے بعد ہے کرنوں یعنی بہت زمانوں سے، بہت ٹائم سے، جوہل جہالت، پلٹ دی یعنی بدل دی، کایا یعنی حالت بدل دی، اور موجے بلا کا یعنی سمندر کی لہروں کا، رخ موڑنا یعنی اس کا راستہ موڑنا، صوت ہادی ہدایت دینے والے کی آواز۔ اس کے بعد ہے غل کا مطلب ہے شور، لگن کا مطلب ہے دھن، اور دشت کا مطلب ہے پہاڑ۔ اور اس میں ساری جو ہے، ہاں میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ نعت کون سی نظم کو کہتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ کوئی بتائے گا؟ بتائیے۔ نعت اسے کہتے ہیں جو ہمارے نبی کے بارے میں کوئی ان کی تعریف ہوتی ہے، یا ان کے بارے میں کوئی ان کا قصہ ہوتا ہے، جو ہم شاعر پوئم ٹائپ کے سٹائل میں بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حمد وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، نعت وہ ہوتی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اور ہو سکتا ہے آپ نے بہت ساری نعتیں سنی ہوں، پڑھی ہوں، بہت اچھا لگتا ہے نعتیں پڑھنا، مطلب سننا، اور اس میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری اچھی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ چلیے، اور کوئی مشکل بات اس نعت میں؟ آپ چھٹا شعر دوبارہ سے اچھے سے ایزی اردو میں سمجھا دیجیے۔ اچھا، چھٹا شعر دیکھیں، ایک بار سن لیجئے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔
اس میں اس بات کا ذکر کیا ہے شاعر نے کہ غار حرا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، تو وہاں مطلب قرآن نازل ہوا، سب سے پہلی وہی نازل ہوئی، تو وہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتایا، قوم کو بتایا، وہ پیغام بتایا، اور وہ جو نسخہ کیمیا کا مطلب ہے اہم کتاب اور قرآن، سوئے قوم کا مطلب ہے قوم کی طرف لائے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ٹھیک ہے، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جی اور کچھ؟ جی آپ یہ والا بتا دیجیے جس کے نیچے ہے۔ نیچے والا شعر، ہاں، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس نے ساری باتوں کو صاف صاف بتا دیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ کھرا اور کھوٹا کا مطلب یہ ہے کہ اسے الگ الگ کر دیا، اچھی طرح سے ساری واضح طور سے ساری باتیں بتا دیں۔ اور مسے خام کو جس نے کندن بنایا، مطلب جیسے کہ پہلے جو لوگ تھے ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، کچھ وہ جو ہے جانتے نہیں تھے، اسلام کی تعلیمات سے ان کے دل و دماغ روشن ہو گئے، اور وہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے سونا ہوتا ہے، چمکتا ہوا سونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا آپ کو، انڈرسٹینڈ؟ چلیں آپ اس نعت کو بار بار پڑھیں، بار بار اس کی ریڈنگ کریں، تو آپ کو جو یہ مشکل لفظ ہیں وہ پڑھنے آ جائیں گے، اور یہ جو میں نے میننگ بتائے ہیں تو پھر آپ اس کے سوال جواب بھی آرام سے کر سکتے ہیں۔ اور اب آپ چلیں ہم نیچے مشق کی طرف آ جاتے ہیں۔ مشق میں سوال لکھے گئے ہیں، اور آپ لوگ مجھے اپنا کام دکھائیے کہ آپ لوگوں نے کیسا کام دیا ہے، اور میں اس کو بتاتی ہوں اور چیک کرتی ہوں۔ جی دیکھیے یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس میں الفاظ معنی ہیں سارے جو میں نے آپ کو ابھی سمجھا دیے ہیں، آپ ان کو پڑھیے تاکہ آپ کو صحیح سے پڑھنے آ جائیں۔ اب سوال جواب ہے، رحمت کا لقب کسے دیا گیا؟ بتائیے، آپ بتائیے۔ رحمت کا لقب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ جی، اور ہم لوگ جو پڑھیں اور سنیں سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے۔ یتیموں کا والی اور غلاموں کا مولا کون تھا؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ یتیموں کا والی اور غلاموں کا مولا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے کیا چیز لائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نسخے کیمیا یعنی قرآن پاک لائے۔ جی، اس نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سے 4 اوصاف لکھیے۔ اوصاف کا مطلب ہے خوبیاں، مطلب جیسے آپ نعت پڑھیں اور اس میں جو آپ کو خوبیاں سمجھ میں آئیں ان میں سے 4 لکھنی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ لکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 اوصاف یہ ہیں کہ وہ غلطی کرنے والوں کو معاف کرتے تھے، نمبر 2 غریبوں کے کام آتے تھے، نمبر 3 مصیبت میں غیروں کی مدد کرتے تھے، اور نمبر 4 اپنے پرائے سب کی فکر کرتے تھے۔ سوال نمبر 5، درج ذیل شعر کا مطلب لکھیے۔ پڑھا ہر طرف غلیے پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچا دین یعنی اسلام جب آیا تو سب جگہ پھیل گیا، پہاڑ اور جنگل میں اس کا نام گونجنے لگا، اس کا شور ہونے لگا۔ آگے جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کے جملے بنانے ہیں آپ کو، جیسے مراد کا کیا جملہ بنایا جا سکتا ہے؟ خدا آپ کی مراد پوری کرے۔ شاباش۔ اور ایک آپ یہ جملہ بھی بنا سکتے ہیں کہ اللہ نے میری حج پر جانے کی مراد پوری کر دی۔ غم کھانا، جی ہمیں سب لوگوں کا غم کھانا چاہیے۔ جی اچھا، اگر ہم اس کو اس طرح بولیں کہ اپنے پرائے کا غم کھانا نیکی ہے، غم کھانا چاہیے، تو کچھ بولنے میں مطلب ویسے صحیح ہے لیکن عجیب سا لگتا ہے، تو ہم ایسے بنا سکتے ہیں کہ اپنے پرائے کا غم کھانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حصہ تھا، ہے نا، پھر غم کھانا ہی لکھ دیں گے بس۔ ماوا کا بنائیے۔ ماوا کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے مولا اور غریبوں کے مولا اور ماوا تھے۔ جی، زیر و زبر کرنا، زیر و زبر کا مطلب ہوتا ہے تہ و بالا کرنا یا درہم برہم کرنا۔ اس کا بتائیے میننگ، ایسے بنا سکتے ہیں جیسے کسی جنگجو کے بارے میں بنا سکتے ہیں، کچھ بنا سکتے ہیں۔ ٹیپو سلطان نے دشمن فوج کو زیر و زبر کر دیا، کر دیا لکھا جائے گا اس میں لاسٹ میں، آپ اس کی اصلاح کر لیجئے گا۔ اور شیر و شکر کرنا یعنی ملا دینا، متحد کر دینا، اس کا کیا جملہ بنائیں گے آپ؟ آپسی میل جول، اتحاد و اتفاق پیدا کر دینا۔ جی اس کا ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے سب کو شیر و شکر کر دیا تھا۔ اخلاق نے سب کو شیر و شکر کر دیا، جی ٹھیک ہے۔ صوت، صوت کا مطلب ایسے آواز ہوتا ہے،
تو اس کا کیا بنا سکتے ہیں جملہ؟ الارم کی صوت سن کر باجی اٹھ گئی. جی ٹھیک ہے. اور آپ کی مشق میں جو شعر دیے جاتے ہیں ان کو آپ خود ہی مکمل کرنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ آپ تو ماشاءاللہ بہت ذہین بچے ہیں، 7ویں کلاس میں پڑھتے ہیں، تو آپ اتنا کام تو خود کر سکتے ہیں کہ اس کو پڑھیے اور اس کو مکمل کرنے کی کوشش کیجئے. اور امید ہے آپ کو ہمارا پڑھایا ہوا لیسن اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.